شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، بہت جلد ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ آنے والا عربی مہینہ ہمیں شعائر اسلام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو، یا ان کے ان اعمال کو جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالی نے سنت ابیکم ابراہیم کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے، ان اعمال کو حجاج کرام بیت اللہ الحرام سے لے کر منی، مزدلفہ اور عرفات تک اس کی انجام دہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ جو حج کو نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں قربانی کی سنت کو انجام دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، یہ قربانی جس برگزیدہ ہستی یا جن معزز انبیاء کے طریقے کو یاد دلاتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی جیونی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی سیرت مبارکہ سے اپنی عملی زندگی میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم ہے، جن کی یاد پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، اور جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ ابراہیم ایسے ہی ابراہیم خلیل اللہ نہیں بن گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی طرح خاندانی اور پیدائشی مسلمان بن کر وہ اللہ کے خلیل نہیں بن گئے ہیں۔
بلکہ اللہ نے جب ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو اس سے پہلے ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے۔ ابراہیم کی زندگی ابتلا اور آزمائش سے پر ہے۔ ان کی زندگی میں امتحان ہی امتحان ہے۔ ان کی زندگی پرخار وادیوں سے گزرتی ہے۔ ان کی زندگی میں کبھی گھر کے افراد ان سے اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی سماج اور معاشرے کے لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ پوری کی پوری ملت اور پورا کا پورا سماج ان کے جان کا پیاسا بن جاتا ہے، ان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اور اسی ابتلا اور آزمائش کی زندگی کو قرآن عزیز نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سبوں کے لیے موعظت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، ہمارے اور آپ کے سیکھنے کا سامان ہے۔ رب کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، جب ان کی اگنی پریکشا لی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قوم کے ذریعے ان کو آزمایا، کبھی گھر والوں کے ذریعے آزمایا، کبھی بوڑھوں اور بزرگوں کے ذریعے بھی آزمائے گئے، کبھی نوجوانوں کے ذریعے بھی آزمائے گئے، حتیٰ کہ ہر طرح سے ان کی زندگی ابتلا اور آزمائش میں گزرے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ان کی پریکشا لی، جہاں جہاں ان کا امتحان لیا، ان تمام امتحانات میں ابراہیم کھڑے اترتے گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحانات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، اور جیسے ہی اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم دنیا اگر تجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے کوئی بات نہیں، دنیا اگر تمہارا سوشل بائیکاٹ کرتی ہے کوئی بات نہیں، اے ابراہیم ہم ان تمام امتحانات کے بدلے تجھے ایک ایسا انعام دینے جا رہے ہیں کہ جس انعام کی بھرپائی دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں کر سکتی۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں دنیا کا تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں۔ ان ساری آزمائشوں سے تم نے اپنے آپ کو گزار لیا، اللہ کے امتحان میں تم کھڑے اتر گئے، اس کھڑے اترنے کا انعام یہ ہے کہ میں تجھے اس دنیا کی امامت عطا کروں گا، لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگ تمہارے طریقوں کی پیروی کریں گے، لوگ تمہاری اتباع کریں گے، اور اسی اتباع کو قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وحی کر رہے ہیں کہ اے محمد اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طریقوں کی پیروی کیجئے، ان کے طریقے کو اپنائیے، اس لیے ان کے طور طریقے کو اپنائیے کہ ان کا طور طریقہ آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بہترین آئیڈیل تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہمیں سبق دیتی ہے، اس سبق سے اگر ہم الگ ہٹتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عالمگیر دعوت تھی، اس دعوت سے اگر ہم ہٹتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے ہاں خائب و خاسر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں توحید کی دعوت دی، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے، پوری زندگی کا لب لباب یہی ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ،
ان دروں کو، ان دروں کو، آستانوں کو، خانقاہوں کو اور غیر اللہ کے جو بھی آستانے ہیں ان تمام آستانوں کو خیرآباد کہہ دو، ان تمام سے اپنی برات کا اظہار کر دو، اپنی برات کا اعلان کر دو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے ہم قائل ہو جائیں اور عامل ہو جائیں اس پر۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، چاند کو، ستاروں کو، سورج کو، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ہونے کی حیثیت سے اس کو ٹٹولا، پرکھا، جستجو کی، طلب کی اپنے رب کی، اور دیکھا کہ یہ سب بے نور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک محدود وقت کے بعد یہ اپنی زندگی سے منہ موڑ لے رہے ہیں۔ چاند ہے وہ اس کی چمک مات پڑ جا رہی ہے، سورج ہے ایک طے وقت کے مطابق وہ غروب ہو جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ، ان تمام نظام کو چلانے والا اور اس تمام سسٹم کو فالو کرنے والا، بلکہ اس سسٹم کو آپریٹ کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس کے بعد یہ اعلان کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے سورج کو پوجنے والو، اے چاند کو پوجنے والو، اے قبروں کو پوجنے والو، اے کائنات کے ذرے ذرے کو پوجنے والو، یہ ابراہیم کا اعلان سن لو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس آسمان و زمین کے خالق کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اسی کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے میں نہیں ہوں، میں شرک سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، پڑھیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قال افرأیتم ما کنتم تعبدون۔ اے ابا جان اور اے میرے سماج کے بڑے بڑے لوگوں، اے عقل مندوں، اے مال و دولت والوں، لوگوں سن لو۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اس اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو خم کرنے والوں سنو، تمہارا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہا ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم او تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، جب ان معبودوں کو تم پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تم جب نفع و نقصان کی ضرورت تمہیں پیش آتی ہے، کسی طرح کا نفع یا کسی طرح کا نقصان یہ معبودان باطلہ تمہیں پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ دلیل کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ تم اس طرح کی باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو ابراہیم؟ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، بس باپ دادا کو ہم نے دیکھا ان کی پوجا کرتے ہوئے، میں بھی باپ دادے کے روش پر چل کر ان کی پوجا کر رہا ہوں، میں باپ دادا کی روش پر ان کی پوجا کر رہا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون، میں تم سب سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، ان چیزوں سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج ہم اور آپ دیکھیں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی اس بات میں لگی کہ وہ توحید کو ثابت کریں، اور توحید کو انہوں نے ثابت کیا اور توحید کی دعوت دی لوگوں کو، لیکن افسوس کہ آج اس توحید کو ہم نے بھلا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب آپ کھنگالیے، بڑے بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت جواہر پارے ان کی زندگی سے آپ کو ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی، اخلاص کی بنیاد پر باپ بیٹے نے مل کر کے اس کی تعمیر کی، اور آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ اگر 100 روپیہ کا چندہ دے دے مسجد میں، مدرسے میں، اور جب تک مائک میں اس کا اعلان نہیں ہو جائے، گاؤں کے لوگ جان نہیں لے، ہمیں چین نہیں آتی، ہمیں نیند نہیں آتی، اور اپنی کثر شان سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کا چندہ دیا، سیٹھ صاحب نے اتنے کا چندہ دیا، سیٹھ صاحب کے نام کا اعلان نہیں ہوا، کثر شان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ابراہیم و اسماعیل کی زندگی کو پڑھیے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ، کہیں کوئی ڈھول نگارا نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ اعلان اگر ہے، اگر طلب ہے کسی چیز کی، رب کریم کی بارگاہ میں دونوں باپ بیٹا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے پروردگار، اس گھر کی تعمیر میں ہم نے حصہ لیا ہے، اس گھر کی تعمیر میں ہم نے محنت کی ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تو ہماری اس محنت کو قبول کر لے۔ قبولیت کی دعا کر رہے کون؟ نبی اور ابن نبی، ابراہیم و اسماعیل نبی ہیں دونوں کو ریا اور شہرت کی کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہے۔ اور وہاں بھی یہ دعوت دیا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے اللہ دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے، تیرے علاوہ دنیا کی کوئی ذات نہیں جو میری پکار کو سن لے۔ یہ ابراہیم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ وہ ابراہیم جب انہوں نے گھر کو بنا لیا، کعبہ کی تعمیر کر لی، تو پھر اس بات کی بھی دعا کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے اللہ اس گھر کو دنیا والوں کے لیے، اس گھر کی زیارت کرنے والوں کے لیے تو ثواب کا ذریعہ بنا دے، وَأَمْنًا، اور اس کو امن و امان والی جگہ بنا دے۔ امن و امان والی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشل دعا کی کہ اللہ اس گھر کو تو امن و امان والی جگہ بنا دے، ہر طرح کے فتنے سے اس جگہ کو تو محفوظ رکھنا گا۔ آپ تاریخ پڑھیے، مکہ کے اطراف میں لٹیروں کی ایک بہت بڑی آبادی رہا کرتی تھی، راہزنوں کی، مال و دولت کے لوٹنے والوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشل دعا کی، اور اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ اولم یرو آمنا مطمئنا، کہ کیا خیال ہے تمہارا مکہ کے بارے میں کہ حرمن آمنا، ہم نے اس کو امن والی جگہ بنایا، وَيُتَخَوَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس جگہ کی حالت یہ تھی کہ اگل بگل والے لوگ ہمیشہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ آج دیکھیے پوری دنیا سے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں حج کی ادائیگی کے لیے زائرین آتے ہیں، کوئی ہر کھرہر نہیں، بالکل امن و امان کے ساتھ لوگ ارکان حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور پھر ثواب اللہ نے ایسی رکھی کہ ایک وقت کی نماز پڑھیے 1,00,000 کا ثواب۔ اور مفسرین نے اس کا دوسرا معنی بھی بیان کیا کہ مثابۃ للناس، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹریکشن پیدا کر دیا ہے کہ ایک انسان جب وہاں جائے اس کی زیارت کرے تو زیارت کرنے کے بعد تھک ہار کر نہیں آئے، بلکہ دل میں ایک اور تمنا لے کر کے آئے کہ مولا کریم اگر زندگی نے وفا کی تو ایک بار پھر میں اس گھر کی زیارت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کشش اس گھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ مسلمانوں، جب تم زندگی میں رہو تو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے توحید کی دعا کرو، توحید پر قائم و دائم رہنے کے لیے، اس پر استقامت کی دعا کرو رب العالمین سے، اور اپنے آپ کو غیر اللہ کی عبادت سے بچاؤ۔ اسی چیز کو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کہا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے کہ رام بھی خوش رہے، رحیم بھی خوش رہے، اور معاف کیجئے گا موجودہ زمانے میں سیکولرزم کا ایسا نشہ چڑھ گیا ہے مسلمانوں پر، اور خاص طور سے نئی نسلوں میں۔ جب ان کو آپ توحید کی دعوت دیجئے ہندوستان کے اس ماحول میں، تو بڑی خوبصورت انداز میں وہ آپ کو یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیشہ دین اور دھرم کی بات مت کیا کیجئے، ہر جگہ توحید کی بات مت کیا کیجئے، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھی رہنا ہے، ہمیں عید بھی منانی ہے اور ہولی کی مبارکباد بھی پیش کرنی ہے، ہمیں عید بھی منانی ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور پھر ان کے نوراتر میں جا کر ہمیں ان کے ساتھ آپسی بھائی چارگی کا ثبوت بھی دینا ہے۔ معاف کیجئے گا، اسلام کو اس طرح کی بھائی چارگی مطلوب نہیں ہے۔ اسلام اس کی مذمت بیان کرتا ہے مسلمانوں، اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس طرح کے بھائی چارگی اور اس طرح کے سیکولرزم کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ سچے اور پکے موحد بن جائیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کہیں کوئی کمپرمائز نہیں کیا، خاص طور سے توحید کے معاملے میں۔ توحید کے معاملے میں ہمیں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ آپ برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اچھا برتاؤ نہ کریں، اسلام ہمیں قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو وہ اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، وہ پوری انسانیت سے ہمدردی بیان کرتا ہے، اور ہمدردی کو اولیت درجہ عطا کرتا ہے، لیکن ایمان کا سودا کر کے نہیں، توحید کا سودا کر کے نہیں، شرک کے راستے پر چل کر نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اپنی زندگی سے، اس پیغام کو اپنا کر کے، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں میں توحید کا پرچم لے کر، توحید کا سبق لے کر ہم آگے بڑھیں اور اپنے برادران وطن کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کریں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ مسلمانوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں بن نہ سکے نمازی۔ جمعے کا دن ہوتا ہے، خوبصورت کپڑے میں ملبوس ہو کر، قیمتی لباسوں میں ملبوس ہو کر ہم مسجدوں میں آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہ کیا ہمارا دین ہمیں صرف ہفتے میں ایک دن اپنے رب کے گھروں کو آباد کرنے کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی پہچان یہ ہے، اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ جب جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، مسلمانوں کی شان و شوکت یہ ہونی چاہیے، مسلم نوجوانوں کی خاص طور سے، کہ جیسے ہی مؤذن کی اذان ان کے کانوں سے ٹکرائے، مسلمان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ جائے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمان ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے آتا ہے، ہفتے میں ایک دن۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو،
چونکہ ابا کی بھی حالت یہی ہے اور اماں کی بھی حالت یہی ہے کہ خود تو نماز سے کوئی مطلب نہیں، تو پھر اپنے بچوں کو کہاں سے ہم تعلیم دیں گے؟ ہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ فلاں کی بلڈنگ 2 منزل کی ہے، ہمارے بیٹے کی بھی بلڈنگ 3 منزل کی ہو جائے، فلاں اتنا کا پیسہ کما رہا، ہمارے بچے کو بھی اتنی کی آمد ہو جائے، اس کی تو فکر ہے، لیکن بیٹا ہمارا مسلمان بنے، نمازی بنے، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، اور ان کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہر چیز کا، ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے۔ اور جب ایک بات یاد رکھیے، جب آپ توحید کے راستے پر چلیں گے، طرح طرح کی دشواریاں آپ کے سامنے آئیں گی، طرح طرح کے مسائل کا، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس سب کے باوجود آپ کو صبر و استقامت کا پیکر مجسم بننا پڑے گا، پہاڑ بننا پڑے گا صبر و ثبات کا، اور ان طوفانوں کا، ان ہواؤں کا، ان آندھیوں کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جس طرح ان کی زندگی میں اللہ نے کشادگی عطا کی، آپ کی زندگی میں بھی کشادگی عطا ہو۔ اولاد طلب کیا، اب پڑھیے، بڑا پرلطف قصہ ہے ان انبیاء کا، ہمیں تو فرصت ملتی نہیں، چائے خانوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر بی جے پی اور انڈیا کی سرکار بنانے سے تو ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہوائی فائرنگ کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو پھر ہم قرآن کی آیتوں کو کب پڑھیں؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت آج مسلم معاشرے میں ایک عیب بن چکا ہے۔ اگر کوئی صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لوگ یہ طعنہ دیتے کہ اس کے اوپر دھرم کا بھوت سوار ہو گیا، مذہب کا رنگ غالب آ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کی پہچان تو اسی سے ہے، مسلمانوں کی پہچان قرآن سے ہے، مسلمانوں کی پہچان قرآنی تعلیمات سے ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمان کی زندگی کتنی انقلابی زندگی ہوا کرتی ہے۔ مسلمان کی زندگی خیر و برکت والی زندگی ہوتی ہے اس وقت جب مسلمان راہ راست پر گامزن ہوتا ہے، اس وقت جب مسلمان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو عملی طور پر محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو محسوس ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ جب مسلمان اپنی شریعت کو پڑھتا ہے، اپنی تاریخ کو پڑھتا ہے، اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک عجیب خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی گلے گلزار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ایمان و یقین کی بادیں بہاری چلنے لگتی ہے، اور وہ شخص ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اپنے آپ میں فرحت و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لو، دنیا کی پوری دولت اپنے قدموں میں رکھ لو، دنیا کی پوری دولت اپنے قدموں میں رکھ لو، جب تک اللہ کا ذکر نہیں، جب تک اللہ کی یاد نہیں، جب تک اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں، اس وقت تک مومن کی زندگی میں یا انسان کی زندگی میں اطمینان نہیں، سکون نہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم و اسماعیل اور دیگر انبیاء کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہم نے بھلا دیا، اور اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے، جس دنیا کو قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، اور جس مال کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے، جس مال کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ وہ ایک شخص وہ اپنے مال کے بارے میں کہا تھا کہ مالی مالی، یہ میرا مال ہے، جہاں دیکھو مال کی بات کرتا، نوٹ کی بات کرتا، اس کی بات کرتا، اس کی بات کرتا۔ اس شخص سے کہا جاتا حل لک من مال، کیا مال تمہارا ہے؟ بے وقوف ہو، نادان ہو، یہ تمہاری نادانی پہ تف ہے، افسوس ہے۔
کہ اس مال کو، جس مال کو چوری کر کے، جس مال کو جھوٹ بول کر، جس مال کو بے ایمانی کر کے، جس مال کو محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر کے اکٹھا کیا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے، الا ما کلتا فافنیتا، سوائے اس کے کہ جو تم نے کھایا اور اس کو پھر جا کر شوچالے میں چھوڑ دیا، او لبستا فافنیتا، یا پھر وہ جوڑا، وہ جامہ، وہ کپڑا جسے تم نے پہنا پرانا کیا، پھاڑ دیا، یا پھر او تصدقت فامضیتا، یا پھر وہ مال جس کو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، یہی تمہارا ہے۔ باقی اس کے بعد جب آنکھ بند، ڈبہ غائب، اولاد آپ کا پاس بک ڈھونڈنے لگتی ہے، آپ کی الماری کی تجوری کی چابیاں ڈھونڈنے لگتی ہے، اور اولاد بھول جاتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ابا جان کے لیے بخشش کی دعا کر لے، اپنی امی کے لیے بخشش کی دعا کر لے، بھول جاتی ہے اولاد آپ کے مال و دولت کو تقسیم کرنے میں لگ جاتی ہے، اور آپ کی چھوڑی ہوئی دولت سے اپنی دنیا آباد کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائیوں، سیرت ابراہیم کے پیغام کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی سے بھی ایک روشنی کی کرن پھوٹے اور اس کرن سے پوری دنیا منور ہو۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں میں اپنے دین کی، ایمان کی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو